اب رہی میری بات، تو میں بھی یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو تو جانشین بنایا ہوا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ عاشقان رسول کو خلافت اپنی دی ہوئی ہے، اور میرا ذہن یہ بھی ہے کہ میرے جیتے جی یا میری ضرورت کے بعد میں نے ایک مجلس بھی بنا لی. ہم نے مرکزی مجلس شورا میں ایک الگ سے مجلس بنائی ہے، ان کو اعتماد میں لے کر یہ ترکیبیں ہیں، مطلب ان کو پتہ ہے کہ تو یہ خلفاء جو ہیں میرے، وہ انشاءاللہ جن کو یہ مرکزی مجلس سے شورا چاہے گی تو وہ میرے بڑے بیٹے کو وہ تو ہے ہی جانشین میرا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے تو جن کو مرکزی مجلس شورا کے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ خالی آستانہ نہیں ہے، آستانہ تو ایک سائیڈ ہے اپنی، حقیقت میں دعوت اسلامی جس میں ہر پیر کے مرید کو اجازت ہوتی ہے، دوسرے پیروں کے مرید ذمہ دار بھی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے اہلیت پر ہوتا ہے. پیری مریدے پر ہمارے یہاں عہدے منصب ہی کی ترکیب نہیں ہے. کئی اتاری ملیں گے جو کسی کام کے نہیں ہوں گے، نقشبندی چشتی ملیں گے کہ دین کا بہت کام کریں گے، بڑی صلاحیت ہوگی، ان کو منصب ملے گا، اتاری کو نہیں ملے گا. اتاری یہ اور چیز ہے اور دعوت اسلامی کا کام. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اتاریت کا ایک فائدے تو ہیں، چل رہا ہے کام کہ دین کا کام کرتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ جس کو مناسب سمجھیں گی ہماری یہ مجلس جو ہے یہ انشاءاللہ الکریم اس میرے خلیفہ کو پیری مریدی کی اجازت دے گی. تو ان کو یوں کرنا چاہیے کہ ان کے کہنے پر وہ جیسے مختلف شہروں میں ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی خلفاء بھی پیری مریدی کریں دنیا کے مختلف حصوں میں. یہ کہنے زیادہ تر میرے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. اب میری زندگی کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے سارے خلفاء دنیا سے چلے جائیں، میرے جیتے ہی مجھے دوسرے ڈھونڈنے پڑے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی جو وہ جلدی تو یا ایسا بیمار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا، یا بعض اوقات ایک ہوش نہیں رہتا، استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے جو آدمی اپنے آپ میں نہیں ہوتا. تو کوئی بھی ایسی صورت ہوئی تو جو بھی یہ ہماری مرکزی مجلس شورا کی مجلس چاہے گی وہ یہ کرے گی، تو وہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس پر اعتماد کرنا ہے کہ وہ میرے معتمد ہیں انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہم سب کو بھلائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ بھی ظاہر ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا کہ باپ بھی چاہتا ہے کہ میری دکان میرا بیٹا سنبھالے. میں بھی چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی اور میرے مدنی بیٹے بھی، کہ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا، تو صرف میں بیٹوں کا باپ نہیں ہوں، میرے کروڑوں بیٹے ہیں. ہاں روحانی طور پر کروڑوں بول گیا میں، لاکھوں تو ہوں گے شاید، اب میرے پاس کوئی لسٹیں تو ہے نہیں، تو ہیں یہ میری سب مطلب مجھ سے وابستہ ہیں. اللہ پاک ان کے تعلق سے مجھے قیامت میں اور معاف کر دے. میں ان کو کچھ دے نہیں سکا، تربیت نہیں کر سکا، ان کی اصلاح نہیں کر سکا، اپنی اصلاح سے بھی کوتاہ رہا میں، اللہ پاک معاف کر دے. دعا بھی کریں کہ مطلب میں عافیت کے ساتھ بس رہوں. اور مجھے بس دو بڑی خواہشیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ پاک کی ملاقات کا شوق عطا ہو جائے، اور مرتے وقت کلمہ نہ بولوں، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت مل جائے تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.